ریڈی پالیسی موجود ہے، بڑی اچھی بات ہے. اگر نہیں موجود تو پھر اس ہیلتھ انشورنس میں اگلے بجٹ میں ہم اس کو کور کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے میں ایک اور اہم موضوع جس پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہم انشاءاللہ تعالی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. ہم نے پہلا ڈیجیٹل ڈپارٹمنٹ ابھی کھڑا کیا گورنمنٹ آف پاکستان کا، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس سسٹمز کو لے کے آئے ہیں، جس میں ڈیجیٹل جو ہے جدید طرز پہ ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کو انکارپوریٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کا جو کردار ماضی میں رہا ہے، ہمیں انہیں اب جدید بنیادوں پہ استوار کرنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے کہ دنیا میں جو بہترین ادارے ان سے ہم پیچھے نہ رہ جائے. تو میں اس ویژن کے ساتھ اور اس مشن کے ساتھ آیا ہوں کہ ہم نے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے، جدید ترین ہیومن ریسورس کے ذریعے اور دنیا میں جو بہترین سسٹمز ہیں اس کے ذریعے پی بی سی کو، اے پی پی کو، پی ٹی وی کو ہم نے اس مقام پہ لے کے جانا ہے کہ جس مقام پہ یہ ہوا کرتے تھے، اور یہی مشن ہے ہمارا. آج کل پیکا لا کی بڑی بازگشت ہے، اے پی پی کے اندر بھی بڑا تذبذب پایا جاتا ہے، اور میں اس کی بات نہ کروں تو میرا خیال ہے یہ نامناسب ہوگا. جو میں اس بات سمجھنے سے قاصر ہوں وہ یہ ہے کہ احتجاج کس بات کا ہے. پیکا لا کے اندر جتنی بھی شکیں ہیں، فیک نیوز پہ اعتراض ہے یا اس چیز پہ اعتراض ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو جس پہ کوئی چیک نہیں ہے آپ کسی کو واجب القتل قرار دیں، آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی الزام لگا دیں، کوئی کہہ دے جس طرح وہ ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ سر قلم کر کے لے آئے تو اتنے کروڑ میں ادا کروں گا. کیا ہوا؟ کسی نے نوٹس لیا؟ جو چائلڈ پورنوگرافی ہے، جو ڈیپ فیک ہے، جو خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے دن رات ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ہماری بچیاں وہ سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار ہوتی ہیں، سوسائیڈل ٹینڈنسیز بڑھ گئی ہیں معاشرے کے اندر، خودکشی پر مجبور ہوتی ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یعنی آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے لاز موجود ہیں، پیمرا موجود ہے، اخبارات اپنے آپ کو پی آئی ڈی میں بھی رجسٹر کرتی ہیں، ان کی اپنی کونسل بھی موجود ہوتی ہے، اور وہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا ہے، کانٹینٹ کے حوالے سے پورا ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے اداروں کے اندر. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہے، نہ کانٹینٹ کا کوئی معاملہ ہے، جس کا جو دل کرے. اور وہ لوگ جو صحافت کی آڑ میں صحافت کو بدنام کر رہے ہیں، کبھی فیلڈ رپورٹنگ ایک دن نہیں کی، میس کمیونیکیشن کی سپیلنگ نہیں آتے ہیں، کیمرہ پکڑ کے تو جو دل میں آتا ہے وہ نشر کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ بولتے ہیں. ملک کا نقصان، معیشت کا نقصان، اداروں کا نقصان. بھائی آپ کو یہ کانٹینٹ کہاں سے آیا؟ کوئی ایڈیٹوریل بورڈ ہے آپ کا؟ آپ کے پاس کوئی یہ سکل ہے، مہارت ہے؟ آپ نے کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے؟ تو دیکھیے ایسے معاملہ چل نہیں سکتا. جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے جی فلاں واجب القتل ہے، فلاں جو ہے اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. صحافیوں کا ایک صحافی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے بیٹے کا نام اور ایڈریس شیئر کیا گیا کہ ان کا بیٹا فلاں جگہ پہ رہتا ہے. آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے لیے یہ لا لایا گیا ہے. یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ جن صحافیوں کے گھروں پہ حملے ہوتے ہیں، جن کے ایڈریس شیئر کیے جاتے ہیں، جن کے بچوں کے نام، بچوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ کہ یہ اپنے خیالات کا آزادی سے اظہار کرتا ہے، اس کی اپنی آئیڈیالوجی ہے جس سے ہم اختلاف کرتے ہیں، اس لیے اس کے بچوں پہ حملہ کر دو. تو مجھے یہ بتائیے کیا ایف آئی اے میں ایک کیپیسٹی ہے کہ ایف آئی اے ان کرائمز کو ڈیل کر سکے؟ کیا سائبر کرائم کا ملک میں کوئی ادارہ موجود ہے جو اس چیز کو چیک کر سکے؟ اگر ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی جا رہی ہے جو ایک مایہ ناز ایجنسی ہوگی، پروفیشنلز پہ بیسڈ ہوگی، تو کیا یہ غلط کام ہونے جا رہا ہے؟ اگر اس ایجنسی کے اوپر ایک ڈیجیٹل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جس کے اندر ایک صحافی اس کا ممبر ہوگا، وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوگا، آف کورس وہ کسی پریس کلب کے ساتھ، کسی ایسوسی ایشن کے ساتھ منسلک ہوگا، ایک آئی ٹی پروفیشنل اس کا ممبر ہوگا، وہ بھی نجی شعبے سے ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ٹرائیبیونل بنایا جا رہا ہے، ہائی کورٹ کے جج کے لیول کا ٹرائیبیونل کا سربراہ ہوگا، اس میں بھی ٹرائیبیونل میں بھی ایک صحافی کو رکھا گیا ہے. ٹرائیبیونل میں اس صحافی کے ساتھ ساتھ آئی ٹی پروفیشنل کو رکھا گیا ہے نجی شعبے سے. تو کیا یہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی، جس میں صحافی بھی شامل ہیں، نجی شعبے کے ماہرین بھی شامل ہیں، اور ٹرائیبیونل کے اندر بھی نجی شعبے کے ماہرین شامل ہیں، صحافی شامل ہیں، اور نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اعتراض ہے جی کہ یہ اس کی اپیل سپریم کورٹ میں کیوں جائے گی؟ تمام ٹرائیبیونلز کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے.
फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है क्योंकि ये हाई कोर्ट के बराबर होता है। मगर इसके साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि ये हाई कोर्ट में रिट पिटिशन से कोई नहीं रोक सकता। 24 घंटे के अंदर इस ट्राइब्यूनल को अपना स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा। उस स्पीकिंग ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आप अगर समझते हैं कि आपके हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है, तो हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन लाई करती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एतराज किस शिक पे है। मैं एहतजाज भी देखता हूं, हमारे भाई हैं, हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, मगर मुझे एक शिक बता दीजिए इस कानून के अंदर जो मुतनाज़ा या काबिल एतराज है। ये कह देना काफी नहीं है कि ये मुतनाज़ा एक्ट है। इसमें बताना होगा ना कि फ्लां शिक नंबर ये मुतनाज़ा शिक है। देखिए, अब फेक न्यूज उसमें लिखा गया है, क्या फेक न्यूज नहीं बंद होनी चाहिए? किसको इस बात पे इतराज हो सकता है कि जी फेक न्यूज जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए? किसी को इतराज नहीं हो सकता। कहने का मकसद ये है, इसको उस नजरिए से देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक्ट लाया गया है कि मुल्क के अंदर जो अनासिर डिजिटल मीडिया पे बैठ के करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं, मुल्क को एक पाई टैक्स नहीं देते, मुल्क की सियासत पे बात करते हैं, मुल्क के अंदर इंतशार भी फैलाते हैं, वो किसी को जवाबदेह नहीं है। मादर पिदर आजाद हैं, कोई जवाबदेही कर नहीं सकता। एहतसाब तो दूर की बात है ना, कोई पूछ नहीं सकता कि भाई आपने ये क्यों किया। तो कोई ना कोई तो मुल्क में सिस्टम लाना होगा जिसके तहत कोई बंदा जो विक्टिम है, जो समझता है कि उसकी हक तलफी हुई है, वो किस फोरम के पास जाए। अभी फिलहाल कोई फोरम मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर। तो एक फोरम दिया गया है कि आप जाओ, जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं और उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जितने बाकी भी विक्टिम्स हैं मजहबी मुनाफरत के, कि जिनको बगैर सबूत के, बगैर ड्यू प्रोसेस के वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है, तो वो किसके पास जाए? कोई फोरम मौजूद नहीं है। किसी का आप एड्रेस शेयर करते हैं, बच्चों की तस्वीरें शेयर करते हैं और कहते हैं कि इस पे हमलावर हो जाओ, इतना इनाम मिलेगा, कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या ये ला कानूनियत जो मौजूद है, क्या इसको कानून के तहत नहीं होना चाहिए? तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स जो हैं वो पेमरा कानून के तहत कंप्लायंस करते हैं, अखबारात भी कंप्लायंस करते हैं। तो फिर डिजिटल मीडिया पे शोर क्यों है कि इसकी कंप्लायंस रोकी जाए या इसको कानून के ताबे ना किया जाए? क्या ये मुआशरा इसी तरह चलेगा कि कोई किसी को पूछ ना सके? अगर डिजिटल डोमेन में ये क्राइम्स हो रहे हैं, क्या आप डिजिटल डोमेन के अंदर दहशतगर्द भी उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको टीटीपी भी इस्तेमाल करती है, मुल्क के खिलाफ भी वो इस्तेमाल होता है, तो कहते हैं नहीं इसको ना करो। तो क्या खुली छूट दे दी जाए कि जिसका तो जो दिल करे वो पोस्ट करे, जिसका जो दिल करे वो किसी को नुकसान पहुंचाए, जिसका जो दिल करे वो किसी के बारे में शेयर कर दे और उसके बाद कहे कि जी इसको फलां नुकसान पहुंचाएगा तो इनाम मिलेगा? तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए जिधर कोई विक्टिम जा सके और कहे कि जी मेरी दाद रसी करे, मेरे साथ जुल्म हुआ है? तो ये देखिए, ये सहाफियों की प्रोटेक्शन के लिए एक चीज की गई है, और मैं समझता हूं कि ये प्रोटेक्शन की जमानत हम देंगे। आगे रूल्स भी बनने हैं और आगे मजीद रेगुलेशंस भी बनने हैं, उसमें गुंजाइश मौजूद होती है बेहतरी की। हमेशा मशावरत का अमल भी चलना चाहिए, मशावरत होनी चाहिए, मशावरत बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। और साफी बरादरी हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बैठ के जो है आगे की मशावरत हम तय कर सकते हैं। मगर ये जो रूल्स की मशावरत है, रेगुलेशन की मशावरत है, इसमें कम से कम बताएं तो सही कि जी ये शिक काबिल एतराज है। हम सब अग्री करते हैं कि डिजिटल जिस तरह अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कवानीन मौजूद हैं, हम सब अग्री करते हैं कि डिजिटल मीडिया के भी कवानीन मौजूद होने चाहिए। कोई इससे इनकार नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा कि जी आप हमारे बच्चों को ये प्रोटेक्शन ना दें, खवातीन को ये प्रोटेक्शन ना दें, दहशत गर्दों के खिलाफ कोई कानून ना लाएं। और देखिए, सहाफियों की प्रोटेक्शन के लिए जब ट्राइब्यूनल में भी सहाफी शामिल, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में भी सहाफी शामिल, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी में भी सहाफी शामिल, तो फिर किस तरह मुमकिन है कि सहाफी बरादरी का इस्तेसाल हो जाए? नहीं होगा। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये कानून है क्या। एक एक शिक को पढ़ने की जरूरत है, तफसील से पढ़ने की जरूरत है, और फिर काबिल एतराज या मुतनाज़ा शिक ले आए, उस पर बात करते हैं। मगर मुतनाज़ा कह देना
قابل اعتراض کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے. اس پہ سیر حاصل گفتگو کریں, آگے جو رولز یا ریگولیشنز بننے ہیں اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں, مشاورت کا دائرہ کار بڑھاتے ہیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو دیکھتے ہیں کہ آگے جو رولز بنیں گے یا ریگولیشنز بنیں گے اس پہ کیا مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, بٹ اس کو سمجھیں کہ یہ قانون کا مقصد یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا میں ہونے والے جرائم کا تدارک کیا جائے, اور جو وکٹمز ہیں, جو مظلوم ہیں, ان کو کوئی فورم فراہم کیا جائے جس میں صحافی بیٹھ کے فیصلہ کر سکیں کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. جب ٹرائیبیونل موجود, کاؤنسل آف کمپلینٹس موجود, ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی موجود, ہائی کورٹ میں رٹ موجود, سپریم کورٹ میں اپیل موجود, یہ تمام چیزیں موجود ہیں, تو میں کہوں گا کہ آپ بتا دیں. میں اب تک نہیں دیکھ سکا کہ کسی نے کوئی قابل اعتراض شک کے حوالے سے کوئی ریفرنس دیا ہو یا متنازع شک بتائی ہو کہ جی یہ شک بہت متنازع ہے. پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں یا جو ڈیولپنگ کنٹریز بھی ہیں, وہاں تمام قوانین ڈیجیٹل میڈیا کے, سوشل میڈیا کے موجود ہیں. آسٹریلیا سے لے کے برطانیہ تک پوری دنیا میں یہ قوانین پائے جاتے ہیں. صرف ہم یہ کہتے ہیں نہیں, ہمارا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے مادر پدر آزاد ہو, اس پہ کوئی چیک نہ ہو اور اس کو کوئی نہ پوچھے, کوئی کسی کو نقصان پہنچائے, قتل کروائے, اس کے گھر پہ حملہ کروا دے, اس کے بارے میں جو مرضی کہتا رہے, تو کوئی ریگولیشن نہ ہو. جب اتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز ریگولیشن کے انڈر ہیں, اخبارات ریگولیشن کے انڈر ہیں, ان کے قانون موجود ہیں, اور یہ انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں ہم, تو میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کہوں گا کہ مزید مشاورت کرتے ہیں اور اس معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رولز کے اندر کیا گنجائش موجود ہے, آگے ریگولیشنز میں کیا گنجائش موجود ہے, اور اس کو مزید کیا بہتری آپ تجویز کرتے ہیں. آپ کے نزدیک قابل اعتراض شک کون سی ہے؟ اور یہ جو میں نے ساری باتیں کی یہ بالکل حقیقت ہے اور قانون بالکل اس کے مطابق بنا ہے, تو اس میں اپنا کردار ادا کریں. میں آپ سب کو بھی کہوں گا, اور میں اختتام پہ آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں, اور انشاءاللہ تعالی بھرپور کوشش کی جائے گی کہ ان تمام اداروں کو منافع بخش بنایا جائے, ریونیو سٹریمز نئے کھولے جائیں تاکہ اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ امپلائیز کو ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان انفارمیشن منسٹری کے اداروں میں بیٹھے لوگ, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ادارے کو نقصان بھی پہنچائیں اور ادارے سے منافع بھی ایکسپیکٹ کریں اور فلاح و بہبود بھی ایکسپیکٹ کریں. اور میں سمجھتا ہوں ان ساری باتوں کو کہ ہم جب تک منافع بخش نہیں کریں گے اداروں کو, ہم ان میں بہتری نہیں لے کے آئیں گے, ریفارمز نہیں لے کے آئیں گے, فائنینشیل ڈسپلن نہیں لے کے آئیں گے, آڈٹ نہیں کرائیں گے, تو پھر پینشن, کمیوٹیشن, میڈیکل بلز کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس کو حل کرنے کے لیے اولین ضرورت اس بات کی ہے کہ فائنینشیل ڈسپلن آئے, اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پینشنرز کا معاملہ ہو, میڈیکل بلز کا معاملہ ہو, کمیوٹیشن کا معاملہ, یہ حل ہو. اور انشاءاللہ تعالی اگلے بجٹ میں نے سیکرٹری صاحبہ کو بھی یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے آؤٹ آف دا باکس سولوشنز لے کے آئیں, اور آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان تمام انسٹیٹیوشنز کو منسٹری آف انفارمیشن کے جدید طرز پہ لانے کے لیے, منافع بخش بنانے کے لیے, اور یہ اپنا پیسہ خود کمائیں, یہ انڈیپینڈنٹلی اپنے سورسز کریٹ کریں. بہت گنجائش موجود ہے, اس کے لیے تغو بھی کریں گے, دن رات ایک کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ان اداروں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت تحمل سے میری باتیں سنی, میں بہت شکر گزار ہوں. بہت مہربانی.